السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوٹکے اینڈ وظائف میں خوش آمدید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز میں اللہ پاک کے نام سے کرتی ہوں۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ جمعے کے دن اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک آنے سے پہلے آپ کی جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو آ جائے گی۔ اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی جو خوشخبری ہے وہ عطا کر دیں گے۔ آج کا یہ عمل ہماری ایک بہن نے کیا۔ جمعے کے دن انہوں نے کوثر اس طرح سے پڑھی جیسے میں آج آپ کو بتاؤں گی، تو الحمدللہ ان کا حمل ٹھہر گیا اور اگلے جمعۃ المبارک آنے سے پہلے ہی ان کی جو رپورٹ تھی وہ پازیٹیو آ گئی۔ یہاں خاص عمل، اس عمل کو لازمی کیجیے۔ یہ عمل بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو میرے مسلمان بہنیں اور بھائی جو میرے آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج وہ پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اور اس عمل کو کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کو خوشی دے، اولاد کی اللہ پاک انہیں عطا کر دے۔ آمین۔ تمام میری بہنوں بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ میری بہنوں بھائیوں، جمعہ کے دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، مسجد جلدی آیا اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی بھی غیر ضروری کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا جو ثواب ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو جمعہ مبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان اس گھڑی میں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اسے فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاص گھڑی کو نماز عصر کے بعد تلاش کرو۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو میری بہن اور بھائی، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت نعمت ہے۔ اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہو تو یہ نعمت ہے، اور اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہو تو یہ رحمت ہے۔ اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی ترین سورت ہے، لیکن آپ کو پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ سورہ کوثر کے فضائل کے بارے میں اگر ہم بیان کریں تو روزانہ آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ کو بے شمار اس کے گناہوں کو معاف کرتی، جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں۔ اگر آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ روزانہ رات کو اگر آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز کریں گے، اور جو بھی دل میں حاجتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج دن میں کسی بھی وقت آپ باوضو ہو کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل جائے نماز پر بیٹھ کر ہی کرنا ہے، اور دل میں اپنی حاجت جو پریشانی ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا سا آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 ٹائم آپ نے سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے اس ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ یعنی کہ 100 ٹائم آپ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 38 جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔
آپ ہی دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ جب اللہ پاک کو آپ اس دعا کے ذریعے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور خالی جھولی کو بھر دیں گے۔ اوپر سے اگر دن میں جمعۃ المبارک کا خاص دن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جو ہے کہ رد نہیں کرتا، وہ دعائیں آپ کی جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تسبیح سورہ کوثر کے پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح 100 ٹائم آپ نے سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 38 کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے اور بندے سے سوال کرتا ہے، بندے مانگ اپنے رب سے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہے، جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اگر آپ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ لیں گے تو آپ کی دعا فوراً بارگاہ الہی کی طرف پہنچ جائے گی۔ جو اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ میری بہن بھائیوں، وظیفہ کے جو اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے جو آپ کے وظائف ہیں وہ کام کرتے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پورے یقین سے اللہ پاک سے دعا کریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ پاک سے مانگیں۔ یقین کیجئے کہ ایک ہی دن میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ایک ہی دن میں جو حاجت ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ تو آج کے دن عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔